متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے تمام معزز صحافی بھائیوں کو، کیمرہ مینوں کو، میڈیا پرسنلز کو اور صحافیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ الطاف حسین بھائی کو صحت و تندرستی دے۔ اور آج متحدہ قومی موومنٹ میں جو دو شخصیات شمولیت کر رہی ہیں، ان میں میرے بائیں جانب حیدر امام رضوی صاحب ہیں، جن کا تعارف ابھی ہمارے محترم رابطہ کمیٹی کے رکن خانزادہ بھائی کرائیں گے، اور میرے دائیں جانب کرم چند کنگرانی صاحب ہیں، جو سینئر وکیل ہیں ہائی کورٹ کے اور ریٹائرڈ سیشن جج ہیں، اور ان کا ایک طویل سیاسی تجربہ ہے۔ تو ابھی میں درخواست کروں گا جناب خانزادہ بھائی سے کہ وہ حیدر امام رضوی صاحب کا مکمل تعارف پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حیدر امام رضوی صاحب کو اور کنگرانی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، اور آپ کے سامنے حیدر امام رضوی صاحب کا کچھ بائیو ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حیدر امام رضوی صاحب نے 3 اردو میں، جرنلزم میں، لنگوسٹک میں ایم اے کیا ہوا ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک میں جا کے کام کیا ہوا ہے، ٹریننگ لی ہوئی ہے، سری لنکا، جاپان، میونخ جرمنی، کوالالمپور، ہالینڈ، لنڈن، یعنی بہت سارے ملکوں میں جا کے کام بھی کیا ہے، ٹریننگ بھی دی ہے ان کو۔ اور جہاں تک ان کے کیریئر کا تعلق ہے تو پروڈیوسر بھی رہے ہیں، اس کے بعد چیف آپریٹنگ آفیسر بھی رہے ہیں، پی ٹی وی میں ایک میڈیا فرم تھی اس کے ہیڈ بھی رہے ہیں، اور اس وقت بول نیٹ ورک کے سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور پاکستان میں ٹیلی ویژن کی بنیاد ڈالنے والوں میں سے ہیں۔ پی ٹی وی کی بنیاد میں مین رول جناب حیدر امام رضوی کا رہا ہے، جیو کی بنیاد میں بھی ان کا اہم کردار رہا ہے، اور بول میں بھی ان کا بہت کردار رہا ہے۔ اور اگر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے ڈرامے جو پاکستان میں بہت مقبول ہوئے ہیں وہ جناب حیدر امام رضوی صاحب نے پروڈیوس کیے ہیں، اور چاند گرہن تو ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ تھا، اور خاص طور پہ حیدر امام رضوی صاحب نے وہ ڈرامے پروڈیوس کیے ہیں جس میں پاکستان کا جو جاگیرداری نظام ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور پوری دنیا کو یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا کلچر کیا ہے، اور اگر عوام کو اور عام آدمی کو پاکستان میں ترقی دینی ہے، ان کو حقوق دینے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ پاکستان کا جاگیرداری نظام کو ختم کیا جائے۔ تو بہت سارے تقریباً تمام ڈرامے جو ہے اس میں یہی بات بتائی گئی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی ڈیفنس فورسز کے لیے بھی کہ بہت خدمات انجام دی ہیں۔ پاکستان کی نیوی کے لیے ان کا ایک بہت مشہور ڈرامہ ہے سمندر جاگ رہا ہے، اور پاکستان کی فوج کے لیے بھی ایک ان کا بڑا مشہور ڈرامہ ہے سپاہی مقبول حسین۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں، دنیا کے بہت سارے ممالک کی ترقی میں اہم رول ادا کیا ہے، اور انشاءاللہ اب ہم متحدہ قومی موومنٹ اور قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی کی گائیڈنس کے اندر جو ہے ہم بھی حیدر امام رضوی بھائی کی خدمات سے پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ خانزادہ صاحب۔ میرے دائیں جانب کرم چند کنگرانی جو میرے ساتھ جیل کے بھی شریک کار رہے اور آج متحدہ قومی موومنٹ میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، ان کے بارے میں صرف اتنا ہی کروں گا کہ الطاف حسین بھائی کا جو فلسفہ ہے اس فلسفے سے نوجوان جو متاثر ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آج جو کشش الطاف بھائی کی تحریر اور تقریر میں ہے اس میں وہ لوگ جو اپنی خدمات مختلف محکموں میں دیتے رہے ہیں، جیسا کہ حیدر امام رضوی صاحب اور کرم چند کنگرانی صاحب جوڈیشری سے وابستہ تھے، یہ میڈیا سے وابستہ تھے، تو یہ ایک ایسی سوچ کے علمبردار بن کر یہاں آ رہے ہیں جس سے ہم اس قوم کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے
الطاف حسین بھائی کی تقاریر سے متاثر ہو کر پارٹی کے ووٹر بنے، پارٹی کے سپورٹر بنے. آج جب میڈیا پہ ان پر پابندیاں ہیں، نہ ان کی تصویر دکھائی جا رہی ہے، نہ ان کی تقریر دکھائی جا رہی ہے، اس میں اگر شہر کے معزز ترین لوگ پارٹی میں شریک ہو رہے ہیں تو یہ ایک ایسا پیغام ہے اس شہر والوں کے لیے کہ اب آپ انتظار نہ کریں اور ان احباب کی صلاحیتوں سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں گے. اب میں پہلے درخواست کروں گا جناب حیدر امام رضوی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہری طور سے تو میں آج یہاں 90 پہ آیا ہوں، لیکن غائبانہ تعارف میرا 90 سے بہت پہلے کا رہا ہے. آج سے 35-36 سال پہلے کی بات ہے، جب میں پی ٹی وی میں جونیئر پروڈیوسر کی حیثیت سے داخل ہوا تھا. میرے ذہن میں ایک بات تھی، نوجوان تھا، کہ اس قوم کے ساتھ جن کے والدین نے پاکستان کی تخلیق کی، ان کے ساتھ اس ملک میں کیا بدانصافی ہو رہی ہے. ہم کو کبھی مکڑ کہا جاتا تھا، کبھی تھوڑا کہا جاتا تھا، کبھی تلیئر کہا جاتا تھا. ہمارے سر شرم سے جھک جاتے تھے. ہم کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا. ہم کسی جگہ بھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں تھے. اس موقع پر الطاف حسین بھائی کی ایک آواز بلند ہوئی. مجھے فخر اس بات کا حاصل ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں جرنلزم میں ماسٹرز کر رہا تھا، اسی دور میں الطاف حسین بھائی فارمیسی کے طالب علم تھے. یونیورسٹی کے 0 پوائنٹ سے اپنے سر پر ڈیکوریشن کی میزیں اٹھا کر وہ فارمیسی تک جو تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، الطاف بھائی اور ان کے رفقاء کار جایا کرتے تھے. جب MQM APMSO بنی تھی تو ہم یہاں آئے کرتے 90 پہ، الطاف حسین کے ساتھ چائے پیا کرتے تھے. الطاف بھائی کی آشیرواد ہم کو حاصل تھی. اس کے بعد جب الطاف بھائی لندن چلے گئے تو گائے بگائے ان سے شرف گفتگو ہوتا رہا. بیسک بات یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو غلام نہیں ہوتا، وہ سلیو نہیں ہوتا، لیکن اس کو حالات اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ غلامی کی زندگی بسر کرے. الطاف بھائی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہم سب کو سر اٹھا کے اس معاشرے میں چلنے کا قرینہ دیا. الطاف بھائی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہم میں ایک خود اعتمادی پیدا کی. انہوں نے ہم میں ایک روح پھونکی. وہ روح وہ تھی کہ پاکستان کے 20 کروڑ آدمیوں میں سے ہر آدمی برابر ہے. اگر کوئی بلند ہے تو صرف تقوی اس کو بلند یا برتر کر سکتا ہے. نیک اعمال اس کو بلند کر سکتے ہیں، ورنہ زید، عمر اور حارث میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے آج وہ لوگ جنہوں نے جن کے والدین نے پاکستان کی تخلیق کی بنیاد رکھی، وہ لوگ جو مائیگریٹ کر کے آئے، ان کی اولادیں جو ہم ہیں، آج ہم میں وہ حوصلہ پیدا ہوا کہ ہم بڑے سے بڑے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں. یہ وہ قوت تھی، یہ وہ جذبہ تھا جو الطاف بھائی نے ہم میں پیدا کیا. اور میں اس بات پہ الطاف بھائی کا بہت مشہور ہوں کہ قوموں کی تاریخ میں 50 60 60 سال 100 سال 200 سال کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ہم نہیں، ہماری آنے والی نسل، اس کے بعد آنے والی نسل اس ملک میں انشاءاللہ تعالی جو ہمارے آبا و اجداد نے درخت اگایا تھا اس کا پھل کاٹیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے کہ الطاف بھائی نے ہم سب کے اندر ایک جوت جگائی، ہم سب میں لگن دی. وہ لگن یہ تھی کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. لگن یہ تھی کہ اپنے سامنے جو بھی ہے وہ تم سے کمتر نہیں ہے، تمہارے برابر ہے. اور یہ بات اللہ کا شکر ہے ہمارے دلوں میں اس طرح رس ہو گئی ہے. اب اس کو ہم کو سر کٹ سکتا ہے لیکن دل سے یہ بات نکل نہیں سکتی. مجھے MQM میں لانے کے لیے ہمارے COP کے طاہا صاحب ہیں، میرے بیٹوں کی طرح سے، بچوں کی طرح سے، بھائی ہیں میرے چھوٹے، انہوں نے مجھے بہت پرووک کیا. الطاف بھائی کا پیغام تو میرے ذہن میں گزشتہ 40 سال سے تھا. ان سے گاہے بگاہے بات بھی ہوتی رہتی تھی لندن، لیکن انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ کو آنا ہے. ان کے گھروں پر پروگرام ہوتے تھے. میں بھی ڈیفینس میں رہتا ہوں، کلفٹن میں ان کا آفس ہے، وہاں جایا کرتے تھے، وہاں پروگرام ہوتے تھے. اس بات نے مجھے انسپائر کیا
کہ میں ایم کیو ایم میں آج شمولیت کا اعلان کروں، کیونکہ میں ایم کیو ایم میں دلی طور سے گزشتہ 40 سال سے تھا، آج ظاہری طور سے آپ کے سامنے آ گیا ہوں. شکریہ. ماشاءاللہ. جناب کرم چند کنگرانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ الطاف حسین بھائی کی تحریک میں ایم کیو ایم میں شمولیت کے لیے ان کے کیا خیالات ہیں وہ پیش کریں. السلام علیکم. آداب میرے بھائیوں اور بہنوں. میرا تعلق بیسیکلی سٹی اور ڈسٹرکٹ جیکب آباد سے ہے، اور میں خاص طور پہ اپنے نعیم خانزادہ، یہ میرے بھتیجے ہیں، ان کے والد میرے استاد تھے رفیق خانزادہ صاحب، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں. میرا تعلق جیکب آباد سے ہے، اور میں سن 1972 میں کراچی آیا تھا. بی اے کرنے کے بعد میں نے یہاں ایس ایم لاء کالج سے لاء کیا. اس کے بعد 79 میں میرا انرولمنٹ ہوا ایز جونیئر لوور کورس کے، اور 84 میں میرا انرولمنٹ ہوا ایز اے ہائی کورٹ کے وکیل کے. میں نے یہاں پر پریکٹس کی، پھر میں جج بنا. 16 سال تقریباً میں نے خدمت کی جوڈیشری میں ایز اے اسسٹنٹ سیشن جج. اب گزشتہ 4 سال سے میں ریٹائر ہوا ہوں اور خدمت کر رہا ہوں. الطاف حسین بھائی کا جو نظریہ ہے اس کا میں اس وقت سے عاشق ہوں، پیروکار ہوں، جب الطاف حسین بھائی کو ہم لوگ ڈسٹرکٹ بار کراچی میں لائے تھے. اس وقت میں مینیجنگ کمیٹی کا ممبر تھا، اور بڑی تگ و دو کے بعد ہم ان کو وہاں لائے تھے. ان کی ہم نے تقریریں سنی، اور اس وقت سے میں ان کا عاشق ہوں، ان کا پیروکار ہوں. بینگ اے سٹیزن آف کراچی اینڈ پاکستان، میں نے ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوئی میں نے ہمیشہ ایم کیو ایم کو کھلا ووٹ دیا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا تعلق چونکہ اندرون سندھ سے ہے، وہاں جو ہمارے وڈیروں کا، جاگیرداروں کا، وہاں کے لوگوں کا رویہ ہے، وہاں انسان کم ہوتا ہے، غلام زیادہ ہوتا ہے. جب ہم کراچی میں آئے تو الطاف حسین بھائی کے نظریے نے سن 1985 سے جب شروع ہوا تو میں لالو کھیت میں رہتا تھا، تو اس نے ہمیں احساس دلایا کہ ہم بھی برابر کے شہری ہیں. مارشل لاء کے دور میں مجھے معافی سے کہنا پڑتا ہے، جنرل ضیاء الحق نے اقلیتوں کو جو ہے 3rd کلاس سٹیزن بنا دیا، ہمارا سیپریٹ ووٹ کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا. یہ الطاف حسین بھائی کا ویژن تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، سب کا جوائنٹ ووٹ ہونا چاہیے. پھر پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں اس عذاب سے ہماری جان چھوٹی، ہمارا ووٹ اکٹھا ہوا. تو الطاف حسین بھائی نے ہمیں رہنے کا برابری کے حقوق دیے. شعیب بخاری بھائی میرے بہت قریبی دوست ہیں، گزشتہ 40 سال سے میری ان سے دوستی تھی. میں ان کے پاس جاتا تھا، اور میرا یہ اس وقت سے بھی ارادہ تھا کہ میں آ جاؤں گا، ایم کیو میں آؤں. اب اس وقت جب کہ مختلف طریقوں سے ایم کیو ایم کو پریشرائز کرنے کے لیے مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں، محفوظ بھائی میرے دوست ہیں. ہم لوگ 80 میں جیل میں اکٹھے تھے، ہمارے اوپر فوجی کورٹ میں مقدمات بھی چلے تھے. ہم نے ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف جدوجہد اکٹھی کی ہے. میرے سے ملے، میں نے کہا کہ بھائی یہ جو وقت ہے، اس وقت ہمیں ساتھ ہونا چاہیے. مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم پہ کوئی ایک بقول وہ میاں شہباز شریف کا وہ لفظ استعمال کرتا ہے، دھلے کا، عادلے کا. کوئی عادلے کا بھی جو احسان کرتا ہے تو ہم زندگی بھر نہیں بھولتے. الطاف بھائی نے لوگوں کو فرش سے عرش پر پہنچایا، جو کچھ نہیں تھے ان کو کہاں کہاں پہنچایا، اور وہ جسٹ لائک ہمارے باپ ہیں، روحانی باپ ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ آج اپنے روحانی باپ کو چھوڑ کے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. سیاست میں یہ الزام کوئی نئے نہیں ہیں. اگر کوئی الزامات ہیں تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے، امپارشل انکوائری ہونی چاہیے. اگر کوئی قصوروار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن بے قصوروں کو جو ہے وہ اس کا سزا نہیں دینی چاہیے. ایک لا کی ٹرم ہے کہ اگر کسی کلپٹ جو اس کو سزا ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی معصوم کو سزا ہوتی ہے تو پورا عرش دہل جاتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر ہو، ہر ایک کو اصول، ہر ایک کو جو ہے اس کا انصاف ملے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو اس کو سزا ملے. ایسے آپ کسی لوگوں کو نہ لے جائیں، ان کو مسنگ پرسنس نہ بنائیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے شمولیت اختیار کریں. میں بطور ورکر، میں بطور کارکن کے کام کروں گا. میرا کوئی لالچ نہیں ہے، میرا کوئی ویژن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ جو لوگ
MQM جو ہے اس وقت سندھ کی دوسری بڑی پارٹی اور شہری علاقوں کی سب سے بڑی پارٹی ہے. اس کے ساتھ یہ جو ناروا سلوک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلے میں میری خدمات حاضر ہے. جہاں تک لا کا تعلق ہے، لیگل ایڈ کا تعلق ہے، میری خدمات حاضر ہے اور میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ سب کی مہربانی کہ آپ نے مجھے قبول کیا ہے. بہت شکریہ. عارف خان بھائی جو ہمارے سینئر، ہمارے سارے وکلا میں رابطہ کمیٹی میں سینئر موسٹ ممبر ہیں، مجھ سے بھی 2 سال سینئر ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ان دونوں بھائیوں کا خیر مقدم کریں. بھائی کی جانب آج آپ کے سامنے حسن امام رضوی صاحب اور کرم چند صاحب یہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے قائد تحریک سے یکجہتی کا اور وفاداری کی بات کی ہے، تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ انہوں نے متحدہ قومی مہم میں شمولیت اختیار کی اور قائد تحریک الطاف بھائی کے فلسفے کے مطابق وہ یہاں پہ تشریف لائے. ہمارے لیے یہ دونوں شخصیات بہت اہم ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں. اب یہ ہمارے ساتھی آپ سے ہیں اور میں وکلا کی طرف سے، رابطہ کمیٹی کی طرف سے ان دونوں صاحبان کو شمولیت اختیار کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. حیدر امام رضوی صاحب کے بارے میں خانزادہ صاحب نے تفصیلی بتا دیا ہے اور ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. تو وہ بھی ایک عام شخصیت ہے اور یہاں پہ انہوں نے جو آپ کے سامنے ادارے قائم کیا دونوں صاحبان نے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو قائد تحریک الطاف بھائی سے کس طرح عقیدت ہے. بہت شکریہ. میں ایک عرض کرنا بھول گیا، عارف خان صاحب سے بھی ہماری 35 سال پرانی دوستی ہے. ہم لوگوں نے ساتھ کام کیا ہے، ساتھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ احباب کا جی سوال کرنا. جی دیکھیے، جب ہم لوگ بچے تھے، عید بقرعید کو والدین 54-58 دیا کرتے عیدی میں. ہمارا ایک شوق ہوتا تھا کہ ہم گیس والا غبارہ خریدتے تھے اور اس کو ہاتھ میں لے کے چلتے تھے. گیس والا غبارہ جب ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا تھا تو چند منٹ کے لیے وہ فضاؤں میں بلند ہوتا تھا، ہم خوش ہوتے تھے اور اس میں سے گیس رفتہ رفتہ نکل جاتی تھی اور ٹھپ سے زمین پر آ گرتا تھا. یہ جو آج موسمی لوگ پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے نہیں، پیدا کیے گئے ہیں، لائے گئے ہیں. آپ نے کبھی آتش بازی کا انار دیکھا ہے جس کو زمین پر سے آتش دکھائی جاتی ہے تو ایک دم بلو اپ ہوتا ہے اور آسمان تک جاتا ہے اور چند سیکنڈ کے بعد وہ واپس زمین پر آ جاتا ہے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. چلیے آپ کی بات پہ، میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا بادہ باغلازہ ہوشیار، عطر شاہ خان صاحب نے لکھا تھا وہ ڈرامہ. آپ کی بات پر مجھے بات یاد آ گئی. اس میں قاسم جلالی صاحب ایک جاگیردار وڈیرے قسم کے شہنشاہ بنے ہوئے تھے اور وہ اپنی سلطنت کو دوسرے ممالک کی سلطنت پر لے جانا چاہتے تھے. تو ان کے دور میں ایک کہیں سے ان کے سپاہی ایک تاریخ دان کو پکڑ لائے اور کہا کہ حضور والا یہ مورخ ہے، یہ تاریخ دان ہے. قاسم جلالی نے کہا کہ تم ہماری تاریخ لکھو. یہ شہنشاہ نے کہا. اس نے کہا حضور تاریخ تو ان کی ہوتی ہے جن کا کوئی ماضی ہوتا ہے. تو انہوں نے دیوار پر سے پردہ اٹھایا، اس میں 2 تصویریں لگی تھیں. 2 تصویریں ایسی تھیں جن کے دانے ہاتھ کٹے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی مورخ تھے جو ہماری سلطنت میں آئے تھے اور ہم نے ان کے ہاتھ کٹوا دیے. ہم نہیں چاہتے کہ اس مورخ کو، ہمارے معزز مہمان کو صبح منہ دھونے میں دقت پیدا ہو. سبحانی بھائی یونس جو مورخ کا کردار ادا کر رہے تھے، انہوں نے کہا حضور اب تو میں آپ کی سلطنت میں آ گیا ہوں، جو آپ کریں گے وہی ہوگا. تو قاسم جلالی نے کہا کہ لکھو، تاریخ لکھو، جو ہم کہتے ہیں وہ لکھو. اس نے کہا سرکار انگریزی زبان میں اس کو تاریخ لکھنا نہیں کہتے، اس کو ڈکٹیشن کہنا کہتے ہیں. یہ چند لوگ جو ڈکٹیشن لے کر آئے ہیں، جن کو آتے ہی ایئرپورٹ پہ پروٹوکول مل گیا، ان کو خیبان شہر میں بنگلہ مل گیا، میرے گھر کے پاس ہی ہے وہ. تو میں یہ چند باتیں ہیں جو موسمی بخار آپ نے سنا ہوگا.
4-5 दिन के बाद उतर जाता है, ये मुमकिन है 15-20 दिन बाद उतरे, मुमकिन है 2-3 महीने बाद उतरे, लेकिन जो किसी के कंधों पर सवार होकर आता है वो कभी लीडर नहीं बनता। लीडर वो होता है जिसकी आप दिल से इज्जत करते हैं। आज मैं 40 साल से मेरे दिल में था कि मुझे अल्ताफ हुसैन की पार्टी को ज्वाइन करना है। चंद मजबूरियाँ थी, मैं सरकारी मुलाजिम था, मीडिया के अंदर में था, मीडिया के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं, तकरीबन सभी बैठे हुए जिनसे मेरा करीबी ताल्लुक़ रहा है। तो सूरत हाल ये होती है कि मौसमी बुखार पहले भी आता रहा, लोगों को उतरता रहा, अब भी आया उतर जाएगा, और भी शायद किसी को आए उतर जाएगा, लेकिन इज्जत आदमी सिर्फ और सिर्फ उसकी करता है जिसकी दिल से कदर हो, जिसका दिल में नाम हो। बज़ाहिर मुंह से नाम लेने से कोई बड़ा या छोटा नहीं बन जाता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हुजूर ये भी वो बारूद वाले अनार की तरह से हैं जो आज फजा में बुलंद हुए हैं, चंद सेकंड के बाद नीचे आ जाएंगे, परेशानी क्या बात है। लेकिन आदमी वो होता है जो बुरे वक्त में साथ दे, अच्छे वक्त के दोस्त तो सब होते हैं, जो बुरे वक्त में साथ दे। यही मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो इल्जामात एमकेएम पर लगाए गए हैं, जो हमारे शहर की तरफ आपने इशारा किया, आप समझते हैं कि वो झूठे हैं, आप उनको डिनाई करते हैं? देखिए, अगर इल्जामात सच्चे होते तो मैं यहाँ ना आता। मेरी उम्र आपकी उम्र से दुगनी है, मैं अपनी उम्र की आखिरी इनिंग खेल रहा हूँ, ठीक है जी। पता नहीं कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए, ये तो खान मालिक को पता है कौन कितने अरसे जिंदा रहेगा। लेकिन अगर इल्ज़ाम सच्चे होते, देखिए इल्ज़ाम होता ही वो ये है जो सच्चा ना हो। मुल्जिम और मुजरिम में कुछ फ़र्क होता है। मुजरिम वो होता है जिस पर इल्ज़ाम साबित हो जाए, अभी तक कुछ साबित हुआ ही नहीं। अब तो ये है कि आटा गूंदते वक्त तू हिल क्यों रही है, ये हिलने की वजह है सिर्फ ये। तो अगर जब इल्ज़ाम साबित हो जाएगा तो भाई इल्ज़ाम साबित करने के लिए उम्र खिज़र चाहिए। देखिए जी, जहाँ तक इल्ज़ामात का ताल्लुक है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के क़याम से लेके मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। अगर आप सबको याद हो, जिनापुर का इल्ज़ाम भी लगा था, वो जो है कुछ भी साबित नहीं हुआ। इल्ज़ामात लगते रहते हैं और उन पे लगते हैं जो सच्चे होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उन पे ही इल्ज़ामात लगते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।